یہ جو مسئلہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا، اس کو بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں یہ سمجھ رہے ہیں ارے بھائی اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ ارے دین سے یہ تعلق ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد میں مسلم پرسنل لا، جو مسلمانوں کا ایک لا ہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کو یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرنی ہے، اور علماء ہم کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ یہ تو میں ابتدائی بات بتایا ہوں۔ یہ ملک جب انگریزوں کے چنگل میں پھنسا تھا، ہم سب کو پتا ہے نا کہ یہ ملک پر انگریز کیا ہے، قریب 200 سال تک حکومت اور راج کرتے رہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے موقع پر بہت سارے مسلمان علماء نے قربانیاں دی، تاریخ گواہ ہے، ریکارڈ محفوظ ہے، بہت سارے ریکارڈ ختم کر دیے گئے۔ لیکن اس ملک میں ایک وقت ایسا آیا انگریز سے مقابلے کے دوران کہ بعض بڑے بڑے اکابر علماء، جن میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی ملتا ہے کہ حضرت جب مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے تو حضرت نے اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ رائے پیش کی کہ ابھی انگریزوں سے مقابلے کے لیے صرف مسلمانوں کا لڑنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانے سے جنگ لڑ رہے تھے، اب سارے مذاہب والوں کو، ملک کے سارے بھائیوں کو لے کر ہم کو انگریزوں سے لڑنا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد میں، اس مشورے کے بعد میں ملک کے بڑے بڑے تمام لیڈروں کو جمع کر کے ملک میں انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کیا گیا۔ اس وقت میں سب کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا انگریزوں سے تو ہم اس ملک کو سیکولر ملک بنائیں گے۔ کون سا ملک؟ یہ ملک سیکولرزم پہ چلے گا، اس ملک کی بنیاد سیکولرزم رکھی جائے گی، یہ ملک سیکولر ہوگا، اس ملک میں سارے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پہ چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس وجہ سے سب لوگ ایک ساتھ انگریز کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے تھے مقابلہ کرنے کے واسطے، سب کھڑے ہوئے تھے، جتنے مذہب کے لوگ اس وقت میں موجود تھے سب مقابلہ کیے، اس میں کوئی شک نہیں، سب نے ساتھ دیا۔ اس قدر مسلمانوں کی طرف سے بار بار یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ آگے چلنے کے بعد میں جب ملک آزاد ہوگا تو کسی بھی مذہب کے لا کو، پرسنل لا کو نہیں چھیڑا جائے گا، تو بڑے بڑے لیڈران بھی اس کو مانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب مہاتما گاندھی اس وقت میں موجود تھے تو ان کے زمانے میں مہاتما گاندھی نے 1931 میں، کب بولو؟ 1931 میں گول میز کانفرنس لندن میں ہوئی تھی، تو اس لندن کی کانفرنس میں مہاتما گاندھی جی کے یہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، علماء نے بیان کیے، لکھے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس سے مسلمانوں کا پرسنل لا متاثر ہو، ڈیمیج ہو۔ اس وقت بھی گاندھی جی نے بھی اطمینان دلایا تھا۔ پھر اس زمانے کے جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے لیڈروں میں ایک بہت بڑے لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی بار بار اپنی آواز کو لیڈروں کے درمیان میں اٹھایا کرتے تھے کہ قیامت تک مسلمان اس بات پر اتفاق نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی، اپنی تہذیب کو چھوڑ کر انگریزوں کی تہذیب میں مل جائے اور ہندوستان میں صرف ایک ہندوستانی بن کر رہے، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جب تک جیے گا، ایک طرف سے وہ اس ملک کا رہنے والا شہری ہوگا تو وہ دوسری طرف سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھے گا۔ تو اس زمانے سے یہ فکر چلتی تھی اور پرسنل لا کے سلسلے میں آواز اٹھائی جاتی تھی۔ اس وقت جو یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اعلان کیا گیا، کیا مطلب یونیفارم سول کوڈ کا؟ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی، جو بھائی نہیں تھے وہ پھر سن لے سکتے ہیں، جو تھے وہ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سارے ملک کے
تمام باشندوں کے واسطے ایک ہی طرح کا سول قانون بنایا جائے. کیا مطلب سول قانون کا؟ تو دو طرح کے قانون. ایک ہے کرمنل جرم کا قانون کہ اگر کوئی چوری کرا، لڑائی کرا، جھگڑا کرا، قتل کیا اور ایسے کوئی بھی جرائم کیا ہے، اس کے لیے پورے ملک انڈیا میں ایک قانون بنا ہوا ہے. وہ کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی اسٹیٹ کا ہو، کسی شہر کا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون بنا ہوا ہے. وہ جرم کا قانون، وہ سب کے لیے ایک ہے. لیکن ایک قانون ہے جو سول کا ہے، یعنی سول کے اندر بھی بہت سارے میٹر ہے، سول میٹر. ان سول میٹروں میں کئی میٹر ایسے ہیں، کئی مسئلے ایسے ہیں جس میں سارے ملک کے باشندوں کے لیے ایک قانون ہے. لیکن جو فیملی لا ہے، جیسے نکاح کا مسئلہ، جیسے طلاق کا مسئلہ، جیسے میراث کا مسئلہ، جیسے طلاق کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے اس کا مسئلہ، جیسے جو طلاق کے بعد میں جو پیسے دینا پڑتا ہے شوہر کو بیوی کے خرچے کے واسطے اس کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لے، گود لے لے، پال لے، اس کا مسئلہ، یہ اور اس جیسے کچھ مسئلے یہ آتا ہے سول میٹر میں. اس میں فیملی لا، گھر یعنی فیملی کے جو میٹر ہے وہ جو قانون ہے اس میں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرسنل لا. یہ پرسنل لا سب کا الگ الگ بنا ہوا ہے. جیسے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، اس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن بھائی، سکھ بھائی، بدھسٹ بھائی، جین بھائی، ہر ایک کا ایک الگ الگ لا بنا ہوا ہے. یعنی ان مسائل میں جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، جیسے شادی کا موقع آئے گا، طلاق کا موقع آئے گا، ڈیورس کا موقع آئے گا، اور اسی طرح وراثت کا مسئلہ آئے گا، ایسے سارے مسئلوں میں ہمارا کوئی کرسچن بھائی ہوگا تو وہ اپنے لا کے حساب سے چلے گا. اگر کوئی ہندو بھائی ہوگا تو وہ ہندو لا کے حساب سے چلے گا. مسلمان ہوگا مسلم پرسنل لا کے حساب سے چلے گا. سکھ بھائی ہوگا وہ اپنے لا کے حساب سے چلے گا. یہ قانون کب بنا تھا؟ یہ قانون ملک کا جمہوری قانون تھا. یہ قانون بنا دیا گیا تھا کس وقت میں؟ آپ جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کے اندر آرٹیکل 25 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہر شہری کو مذہبی عقیدے پر قائم رہنے کا حق ہے. ہر شہری کو مذہبی عقیدے پر عمل کرنے کا حق ہوگا. ہر شہری کو اپنے مذہبی عقیدے کی تبلیغ کی پرمیشن ہو. یہ تین باتوں کی پرمیشن کوسے آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے بھائی؟ کوسے 25 آرٹیکل نمبر 25 میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آرٹیکل 13 میں ایک اور آرٹیکل ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی ہے جو آرٹیکل 25 میں دیے گئے بنیادی حق کے خلاف ہو. کیا تھا آرٹیکل 25؟ ابھی سنایا گیا ہر مذہب، ہر آدمی کو اپنے مذہب پر، عقیدے پر، اپنے مذہب پر قائم رہنے کا اور اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا اور اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے کی پرمیشن ہے، آزادی ہے. اب آرٹیکل 13 میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ آرٹیکل 25 کے باب 3 میں جو بنیادی حق دیا گیا انڈینز کو، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک کانسٹیٹیوشن آف انڈیا باقی رہے گا تب تک انڈیا کے کسی بھی شہری کو مذہبی آزادی نہیں چھین سکتے. سمجھ میں آگے نا بات؟ یہ قانونی طور پہ پروف ہے، ثابت ہے، لکھا ہوا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ یونیفارم سول کوڈ لا رہی ہے. ابھی نہیں، جس وقت یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اسی وقت میں یہ آواز اٹھی تھی، کیونکہ اب سارے ملک کا یہ قانون بنایا جا رہا، ایک دستاویز کی شکل دی جا رہی ہے، رائٹنگ میں لکھا جا رہا ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ سارے ملک کے لوگوں کے سول میٹر کو بھی ایک قانون کی شکل دے دی جائے. حکومت کا ایک قانون ہو، جیسے چوری کا ایک قانون ہے، شراب پینے کا ایک قانون ہے. اگر جیسے ہمارے پاس ڈرنک اینڈ ڈرائیو پکڑ لیتے پولیس والے
کہ شراب پی کے گاڑی نہیں چلانا، کوئی چوری کرا، کوئی مرڈر کرا، جیسا یہ قانون ہے ویسا ہی شادی، طلاق، ساری چیزیں حکومت کے قانون کو فالو کر کے کرنا. بلکہ یہ اس وقت بھی سوچے تھے، لیکن اس وقت مسلمان اسلامک اسکالرز تھے، بڑے علماء تھے اور بہت سارے لوگ تھے اس بنانے کے دوران میں. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب بڑے تھے، اس کے ذمہ دار تھے. ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ کافی دن تک چلا اور لمبا چلا، اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ آرٹیکل 44 میں یہ ایک شق لکھی گئی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنائے. اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، لکھے ہوا یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 44 میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ دیے تھے کہ شروع میں اس کے اندر وضاحت نہیں کر کے مذاکرے کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر یہ قانون بنا تو اس قانون پر ابتدا میں سب پر زبردستی کر کے لاگو نہیں کرنا، قانون کو لاگو نہیں کرنا، آزاد چھوڑ دینا. پھر کچھ وقت کے بعد میں دھیرے دھیرے دیکھنا تاکہ کسی کی مذہب کی آزادی متاثر نہ ہو. یہ بھی فکر وہاں ہے خیال میں. لیکن یہ جو اختیار، یہ جو گزارش کی گئی تھی، ایک بس آرٹیکل 44 میں ایک شق لکھی گئی. پچھلے 75 سال سے اس شق پہ عمل ہوا؟ ارے ہوا کیا بھائی؟ نہیں ہوا. ویسے کئی شقوں پہ نہیں ہوا، اس پہ بھی نہیں ہوا، نہیں ہو سکا. حکومتیں اس شق پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھی. اس زمانے کے موقع پر جب یہ بن رہا تھا تو علماء نے کہا تھا کہ انگریز قریب 175 سال اس ملک میں راج کیا، لیکن انگریز نے 2 کام نہیں کیے. 2 کام کبھی نہیں کیا، 2 کاموں کو نہیں چھیڑا. انگریز نے سب سے پہلے نمبر 1 سیکولر نصاب تعلیم رکھا، یعنی جو نصاب تعلیم لایا گیا اس کے اندر کسی مذہب کی پہچان نہیں. وہ سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، یہ سب پڑھایا گیا، لکھا گیا، لیکن کوئی مذہب کی جھلک نہیں. سیکولر تھا نصاب، بھئی سب پڑھو، انگلش پڑھو، لیکن کسی مذہب کی پہچان اس میں نہیں رکھی گئی، نارمل رکھا گیا. اسی طرح دوسرے کام انگریز نے یہ کیا کہ اس نے کسی بھی مذہب کے پرسنل لا کو نہیں چھیڑا. تو اس وقت بھی علماء نے کہا تھا 175 سال تک انگریز اس ملک پر حکومت کیا، لیکن اس نے پرسنل لا کو نہیں چھیڑا. جو بھی اس ملک میں حکومت کرے گا کہ اس کو چاہیے کہ وہ پرسنل لا کو نہ چھیڑے. صرف مسلمانوں کے نہیں، کسی بھی مذہب کے پرسنل لا کو نہ چھیڑے. کیوں؟ اس کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہوگا.